ہارون الرشید کے دور میں ایک بہت بڑا قحط پڑ گیا تھا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون الرشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لی۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر قائم کر دیے اور امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا۔ اس کے باوجود عوام کی حالت ٹھیک نہ ہوئی۔ ایک رات ہارون الرشید بہت ٹینشن میں تھے، اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون الرشید کا استاد بھی تھا، اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون الرشید نے یحییٰ بن خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے اقرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرائے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کے حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشبیہ ہے۔ اگر آپ کہیں تو وہ داستان میں آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی میں فرمایا، استاد محترم فوراً فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ بن خالد نے عرض کیا، کسی جنگل میں ایک بندریا کسی سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور عرض کیا، جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھایا۔ بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندریا کے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کاج کرتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے شیر کی پیٹھ پر جھپٹ ماری اور بندریا کے بچے کو اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگتا دوڑتا رہا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ بن خالد رکا، اس نے سانس لیا۔ خلیفہ ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت۔ چند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندریا کو غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا کہ تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک بچے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو تم سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا۔ یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، کاش کہ یہ آفت زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے۔ یہ آسمان کی آفت ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی روک سکتا ہے۔ چنانچہ آپ اسے روکنے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے اور یہ آفت رک جائے گی۔ آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسان کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمران کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید کو کہا تھا، آسمانی آفت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس وقت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکتے، چنانچہ اپنے آپ کو فقیر بنائیں، اللہ کے حضور گر جائیں، اس سے مدد مانگیں۔ دنیا کے تمام مسائل اور اس کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، اس کہانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ بھی اس وقت ہم سے ناراض ہے۔ پوری دنیا کے اوپر ایک چھوٹے سے وائرس کو ایسے مسلط کر دیا کہ تمام دنیا کو روک کر رکھ دیا۔ تمام دنیا کے کاروبار رک گئے، سٹاک ایکسچینج رک گئی، یہاں تک کہ لوگوں کے بازار، دکانیں اور روزمرہ کی زندگی ہی رک گئی ہے۔ شخص کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر میں بلانا پسند نہیں کرتا۔ آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کبھی تو خانہ کعبہ کے اندر بھی لوگوں کو جانے سے منع کر دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ان تمام آفات کو ہم پر سے دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔